أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون۔ سورہ ہود کی آخر آیتیں ہیں۔ سورہ ہود ختم ہو رہا ہے۔ اس سورہ ہود کے اندر سابقہ قوموں کے پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیلات کا ذکر اس اعتبار سے ہوا حق اللہ تعالی حق ہے، وحدہ لا شریک حق ہے، ایمان کے طور طریقے جو بتائے گئے وہ حق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر اس کو باقی رکھا، حیات دیا، جب تک چاہے باقی رکھے گا، سارے انتظامات فرماتے چل رہے ہیں، سب کچھ حق ہے۔ اس کے اوپر باقی رہنے کے طریقے سچ کیا ہیں، وہ حق والی کیفیت جب زمانوں میں ضرورت پڑی، اس زمانے سے پہلے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے، آج موجود رہنے والے انسان کو بھی اس طرح سوچے کہ ہماری اس امت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے، نبیوں کا انتخاب کیا، اپنا پیغام نبیوں تک پہنچایا۔ نبی حق ہیں، برحق ہیں، معجزات کے ذریعے سے ان کی تصدیق فرمائی، اور انسان کو انسانیت پر باقی رہنے کس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس غرض کو پورا کرنے کا طریقہ، سوچ اور فکر کیا ہے، اس کی تربیت دے دی گئی۔ نتیجے میں ہوا کیا؟ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بعض نبیوں کے ساتھ تو وہ شکلیں پیش آئیں کہ انہیں قوموں نے کاٹ دیا، مار دیا، وہ کٹ گئے، مر گئے، لیکن صبر کیا۔ قوموں نے انتہا سے زیادہ ستایا نبیوں کو ماننے والوں کو، یعنی طریقہ دین جو صحیح ہے، حق ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک طریقے کا نام ہے جو اس انسانیت کو اس دنیا کی زندگی میں سلامتی والا پہلو پیدا کرنے والا، اور یہی سلامتی ذریعہ بنے گی اس کی زندگی کے بعد خبر والی زندگی میں بھی سلامتی کا، آخرت والی زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے سلامتی، راحت، نعمت، لطف و کرم کا۔ جنہیں بات سمجھ میں آئی تھی انہوں نے صبر کیا۔ کوئی نبی مصیبتوں سے بچا بھی نہیں، ہر نبی کو آزمائش سے گزرنا پڑا، ہر نبی کے ماننے والوں کو آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن ایمان کی حقانیت پر باقی رہنے کے لیے اس پر ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے۔ زمانے کے ظلم و زیادتی سے، دباؤ سے، ظاہر دباؤ طاقت کا رہتا ہے، طاقت انفرادی ہوتی ہے، طاقت ظالم قوموں کی ہوتی ہے، طاقت ظالم قوموں کے اقتدار کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری تفصیلات پیش کی جاتی رہیں، انجام ذکر کیا جاتا رہا۔ کیوں ذکر کریں؟ اس امت کو سبق سکھانا، بتانا ہے۔ تو چنانچہ ارشاد ہے وَكُلًّا، ہر وہ چیز جو کچھ تمہیں اب تک بتائی گئی، پیش کی گئی، وہ کیا چیز ہے؟ من انباء الرسل، انبیاء کرام علیہ السلام کے تفصیلات، اس زمانے کے احوال،
نقص علیکا ہم نے تفصیل کے ساتھ یوں سمجھو کہ قصوں کی شکل میں ہم نے پیش کر دیا اس قرآن کے اندر اس زمانے کے انسانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، تم پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے، کیا زمانے والوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاؤ گے؟ ہم نے جو کچھ پیش کیا اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ماں یہ وہ چیزیں ہیں کہ نثبت بھی فؤادک، ہم تمہارے دل کو اور ثابت قدم رکھیں، مضبوط بنائیں، تمہارے دلوں میں اطمینان والی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کا تو لازمہ ہے۔ محاورہ بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے۔ لاک اپ میں اگر صرف ایک شخص چور ہے، دیگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسی لاک اپ میں اور کئی چور اور ڈاکو بھی آ کر اس کے اندر بند ہو جائیں تو سابقہ چور کو ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے جیسے اور بھی۔ اسی طرح تنہا کسی کے اوپر مصیبت آئے، بڑا رنج مشقت ملال ہوتا ہے، یہ رنج و غم والی کیفیت عام ہو جائے، کہ ایک کے اندر ہو جائے تو جس کو زیادہ ملال تھا اس کو بھی اطمینان ہوتا ہے میرے جیسے اور بھی۔ تو لہٰذا اس زمانے کے لوگوں کو، مسلمانوں کے لیے بھی یہ دنیا کا دائرہ جو تنگ کر دینا ہے، مصائب سے دو چار کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ تم کو اس صحیح فکر سے ہٹانا اور کوئی مقصد نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بتلائی گئیں تاکہ سننے کے بعد تمہیں اطمینان ہو جائے تم حق پر ہیں، اس لیے حق کی مخالفت چل رہی ہے۔ پھر اس کا لازمہ ہے تم اس سلسلے میں نئی قوم نہیں ہو۔ پھر کہ جاءک فی ھذہ، اس تمام سورے کے اندر جو جو چیزیں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، برحق ہیں، واقعات حق ہیں۔ ان واقعات میں ایمان پر باقی رہنے والوں کے ساتھ جو کیفیتیں پیدا ہوئی وہ حق ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جن صورتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ حق ہے، ان کے متبعین کو جن چیزوں سے گزرنا پڑا وہ حق ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں، تم تو سارے نبیوں کو ماننے کا نام تو ایمان ہے، کسی نبی میں فرق بھی نہیں کرنا ہے، سارے نبیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہے، لہٰذا تمہارے نبی علیہ السلام کو بھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑا، ان کے ماننے والوں کو بھی گزرنا پڑا۔ آج تمہارا دعویٰ اعلان اور اقرار ہے تو یہ سارے کے سارے چیزیں اس کا لازمہ ہے، بلکہ تمہارے یہ اعلان اور اقرار کا امتحان ہے۔ وہ موعظۃ اور نصیحت کے طور پر یہ چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے واقعی پکا یقین رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تم اپنا کام کرو گے، عملی طور پر مظاہرہ کر کے بتاؤ گے، زبان سے بھی جہاں تعلیم دینا ہے، اعلان کرنا ہے بتاؤ گے، اسلام اس کی شناخت بتاؤ گے، جو کوئی مانتا نہیں تو تم ان سے یہ کہہ کر خاموش رہو گے، تم اپنا کام کرو گے، اعملوا علی مکانتکم، دباؤ میں آ کر تم دبو گے نہیں، اتنا کہو گے تم اپنے طریقے پر چلنا ہے چلو، لیکن ہم اسی طریقے پر قائم باقی رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے۔ اب رہی دو باتیں، ماننے والوں کا انجام، نہیں ماننے والوں کا انجام، صبر کرنے والوں کا انجام، ان کے صبر کو ڈھاؤ ڈول کرنے والوں کا انجام، کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کے ساتھ ہوگی، تو ان سے کہہ دینا منتظرو،
جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تنبیہ کرنے کا، عذاب دینے کا، اپنا غصہ ظاہر کرنے کا، اس دنیا میں مشقتوں میں مبتلا کرنے کا، رسوا کرنے کا، یا آخرت کے اندر جب وقت آئے گا تو تم اس کا انتظار کرو، انا منتظرون، ہم کو جو وعدہ کیا گیا ہے مصائب کے اوپر صبر کرنے کا، اس سے حاصل ہونے والے نتائج دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ بتانا چاہے، یا جس کو دنیا میں یہ نتیجہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن اس کا اعلان کرتا ہے، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، جتنے وعدے نبیوں سے، اے نبی آپ سے، اے مسلمانوں آپ سے جو کیا گیا ہے، کبھی تو تمہارے حین حیات زندگی میں اس کے نمونے نتائج سامنے آ جائیں گے، تمہیں عزیز، عزت دار، کامیاب و فتح کے ساتھ تم کو دیکھنے کا موقع ملے گا، یا تم میں سے بہت ساروں کا دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں تمہیں یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی۔ لہذا انا منتظرون، ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں صبر کرنے پر حاصل ہونے والے نتائج کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا عطا پتہ، علم ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو پھر تمہارے ساتھ جو کچھ گزر رہا ہے، گزرے گا یا گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے مخفی رہے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب کریں گے، جس کو جو عطا کرنا ہے اس کے عمل کے لحاظ سے عطا ہو کر رہے گا۔ لہذا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملہ، ہر ایک کا، آپ کا اور ان کا، اچھے کا اور برے کا، نیک کا اور برے کا، ظالم کا، مظلوم کا، حاکم کا، محکوم کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی فیصلے کے لیے رجوع ہونا پڑے گا، رجوع ہونا ہے، قیامت میں تو ہو کر رہے گا۔ فَاعْبُدْهُ، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اے مسلمانوں تم صرف اور صرف اللہ کے متبع و فرمانبردار بن کر رہو، وتوکل علیہ، اسی پر توکل کرو، یعنی عمل کرنا ہے، اطاعت و فرمانبرداری، اس کے بعد توکل کرنا ہے، کچھ نہیں کر کے توکل کرنا نہیں، کچھ کر کے توکل کرنا ہے، بھروسہ۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور یقین رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جس مرحلے سے گزرتے ہو، گزرو گے، ان سے تمہارا رب ہرگز ہرگز غافل نہیں ہے، باخبر ہے، واقف ہے۔ حضرت کعب احبار یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہیں، مسلمان ہوئے، احادیث کا بہت بڑا حصہ آپ سے مذکور ہے۔ آپ سے مذکورہ چیزوں کے اندر وہ طور طریقے جو تورات کے اندر ہیں، تورات کے عالم ہیں، اللہ کی جو مقدس کتاب تورات ہے، یہودیوں نے اس میں کہاں کہاں گڑبڑ کی، اس سے واقف ہو۔ ان کا بیان ہے کہ تورات بھی جو اللہ کی کتاب ہے، جو قرآن ہے، اس میں بھی ایک سورہ کا نام سورہ انعام ہے، اس سورہ کی آخر آیت بھی اسی کے اوپر ختم ہے، اسی مفہوم والی چیز پر، وہ عربی زبان میں نہیں ہے، ہبرو زبان میں ہے، وہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو گیا سارا پیام اللہ تعالیٰ کی تمام مقدس کتابوں میں بھی، سابقہ مسلمانوں کے لیے بھی، ماننے نہیں ماننے والوں کے لیے بھی یہی پیام اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے کہ دیکھو تم یقین نہیں کر کے منمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے، جو یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع فرمانبرداری خوف خدا بندی کے ساتھ رہو گے، طریقے کو اپناؤ گے،
تو پھر اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری چیزوں کا حساب و کتاب کے بعد اجر و ثواب عطا فرمائے گا انہیں، تو انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔